میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہیں، قوم مسلم جن حالات سے گزر رہی ہے وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیریا کے حالات پر مسلمان بے چین اور بے قرار ہیں۔ ملک کے شام کے اندر جو حالات ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا قتل عام، ننھے ننھے بچوں کے ماں باپ کا قتل عام، کہیں پر ماں کی گود خالی ہو رہی ہے، کہیں پر بچے یتیم ہو رہے ہیں، کہیں پر نوجوان عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ ملک کے شام کے حالات کو دیکھ کر ہر مسلمان لرزا اور ترسا ہے، ہر مسلمان بے چین اور بے قرار ہے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر میں ایمان کی رغبت موجود ہے، مسلمان لاشوں کو دیکھ کر ماتم کنا ہے۔ اللہ اکبر! لوگ بے قرار اور بے چین ہے۔ دیکھتے دیکھتے اتنا خوبصورت شہر کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ظالموں نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ننھے ننھے معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں، جوان خواتین بیوہ ہو رہی ہے۔ یہ حال تو ملک شام کا ہے۔ اور فلسطین جو ہمارا قبلہ اول ہے، فلسطین کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ماں ننھے سے معصوم بچے کو اپنی گود میں لے کر کے دودھ پلاتی ہے، اور کسی ظالم کی گولی اس بچے دودھ پیتا ہوا بچہ جو ماں کے سینے سے منہ لگا کر کے دودھ پی رہا ہے، اس کی کھوپڑی اور اس کے سر پر ایک بندوق سے گولی نکلتی ہے اور اس بچے کے سر پہ لگتی ہے۔ ماں کی گود میں اس بچے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا آدھا سر گولی سے اڑ کر کے دور چلا جاتا ہے اور اس کا آدھا سر ماں کی گود میں رہ جاتا ہے۔ ممکن ہے کسی سخت دل مسلمان کے لیے یہ کوئی بات نہ ہو، ان لوگوں کے لیے کوئی بات نہ ہو جو اپنی بیوی کی آغوش کو آباد دیکھ کر، اپنی گود کو آباد دیکھ کر ان کو کوئی احساس نہ ہوتا ہو، لیکن ایک دردمند دل، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مومن ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان مصیبت میں ہوگا، پوری دنیا کا مسلمان بے چین ہو جائے گا، پوری دنیا کا مسلمان بے قرار ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ بھی اولاد والے ہو، مجھے بتاؤ، جب کسی ماں کے بیٹے کے آدھی کھوپڑی اڑ کر کے باہر دور جاتی ہوگی اور آدھی اس کی گود میں رہتی ہوگی، تو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس ماں کی پوزیشن کیا ہوتی ہوگی، اس ماں کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ ہے کوئی بندہ جو اس ماں کے آنسو پوچھ سکے؟ ہے کوئی بندہ جو اس ماں کی غم کا مداوا کر سکے؟ ہے کوئی بندہ جو اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکے؟ ابھی بیوی نے مکمل طور پہ شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا، اور پھر اللہ اکبر وہ جوان شہید ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی جوانی پہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ یہی حال شام کا، یہی حال یمن کا، یہی حال فلسطین کا، دنیا بھر کے حالات یہی ہے، اور آس پاس کی حالات ٹھیک نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن ایسے وقت میں مسلمان کر کیا رہا ہے؟ ایسے وقت میں مسلمان احتجاج کر رہا ہے، ایسے وقت میں مسلمان لوگوں کے خلاف تقریریں کر رہا ہے، ایسے وقت میں مسلمان روڈ پر آ کر کے جو ہے الگ الگ طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سیاست کا معاملہ اہل سیاست جانے، لیکن میں اس دردمند قوم سے مخاطب ہوں۔ مجھے پتا ہے میری قوم کا ایک ایک جوان جب واٹس ایپ پر آنے والی تصویروں کو سسکتے اور بلکتے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں، اور اس وقت کے سیاستدان لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یاد رکھیں، مرض کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، مرض کا ڈنڈورا پیٹنے سے کسی قوم کو کبھی شفا نہیں ملتی، بلکہ مرض کا ڈنڈورا پیٹنے کی بجائے اس کا علاج تلاش کرو، علاج ڈھونڈو، تاکہ علاج کرو گے تو لوگوں کے آنسوؤں کو خشک کر سکتے ہو، لوگوں کے غموں پہ مرہم رکھ سکتے ہو، لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھ
ہو، آج میں بہت طویل گفتگو میں آپ سے نہیں کرنا چاہتا، بہت مختصر گفتگو کر کے میں آپ سے جلدی سے رخصت ہو جاؤں گا اور آپ کو بھی جلدی سے اجازت دی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بیٹھے پہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان، ان کے دلوں میں قوم کا درد ہے، ان کے دلوں میں امت کا درد ہے، ان کے دلوں میں اللہ کے بندوں کا درد ہے، اسی لیے تو یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا احتجاج کرنے سے، ہند میں احتجاج کرنے سے سیریا کے ظلم پہ آپ قابو پا سکتے ہیں؟ کیا ہند میں احتجاج کرنے سے آپ فلسطین کا قتل عام روک سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، روم زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلی جا رہی ہو، روم زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو نہ لٹ رہی ہو، روم زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں تمہارے بچوں کو یتیم نہ کیا جا رہا ہو، روم زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں تمہاری بیٹیوں کو پیمانہ کیا جا رہا ہو۔ ایسے حالات میں آخر وہ کون سا عمل کیا جائے، وہ کون سا لاہ عمل تیار کیا جائے کہ قتل عام کو روکا جا سکے، بیٹیوں کو پیدا ہونے سے روکا جا سکے، معصوم بچوں کو یتیمی سے روکا جا سکے؟ تو آؤ پہلے تاریخ کا جائزہ لیں۔ مسلمانوں کا قتل عام کب ہوتا ہے؟ نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا، کھوکھلے نعرے نہ کسی قوم کو ساحل نجات تک لے گئے ہیں، نہ تم کو ساحل نجات تک لے جا سکتے ہیں۔ آؤ ہوش کے ناخن لو، حقیقت کی بات کریں، فلسفے کی بات نہیں، اللہ اکبر پہلانے پھسلانے کی بات نہیں، لطیفے اور شعر شاعری نہیں، بلکہ حقائق کی بات کریں، حقیقت کی بات کریں۔ مسلمانوں کا قتل کیوں ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو قتل کب کیا جاتا ہے؟ کب مسلمانوں کی گردن پہ تلواریں چلتی ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ پلٹ کر کے دیکھیں، ماضی کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھیں۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا بڑا قتل عام بلکہ شہادت اگر کہیں پر ہوئی ہے تو وہ پہلا موقع ہے جسے ہم جنگ احد کہتے ہیں۔ احد کی جنگ میں پہلی مرتبہ سب سے بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، میں اپنی گفتگو کو بہت جلدی اشاروں میں لے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر تمہیں سیریا کے معصوم بچوں سے محبت ہے تو مرض کی بجائے، مرض کے ڈنڈورے کی بجائے آپ اس کے حل کی طرف آؤ، اس کے علاج کی طرف آؤ، اس سے شفا پانے کی طرف آؤ۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا بڑا جانی نقصان کب ہوا؟ جسے میدان احد کہتے ہیں۔ احد کے میدان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی 70 جانیں گئی ہیں، 70 جانیں، اور ایک جان کتنی قیمتی تھی، ایک جان کتنی قیمتی تھی۔ پہلی بات تو وہ سب صحابی تھے، وہ سب صحابی تھے، اور صحابی وہ ہے انبیاء کے بعد روئے زمین پر اتنی افضل ترین مخلوق نہ پشت زمین میں دیکھی، نہ چشمے فلک میں دیکھی۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے حبیب کا دیدار ایمان کی حالت میں کیا اور ایمان ہی پر دنیا سے آیا۔ کہنے صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور صحابی مٹھی پر جو خیرات کرے، تو صحابی کا مٹھی پر جو خیرات کرنا غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل نہیں۔ سب سے پہلا جانی نقصان، سب سے بڑا جانی نقصان اگر مسلمانوں کا کہیں ہوا ہے تو وہ کہاں؟ میدان احد میں۔ شہید ہونے والا کون؟ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ، حضور کے سگے چچا، حضور کے رضائی بھائی، جنہوں نے حضور علیہ السلام نے جس خاتون کا دودھ پیا تھا اسی خاتون کا دودھ حضرت حمزہ نے پیا۔ 3 سال عمر میں فرق تھا۔ آقا کریم نے ان کو اللہ کا شیر اور رسول اللہ کا شیر کہا تھا۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جان
غازیاں، شیر قرآن سلطنت پہ لاکھوں سلام. وہ امیر حمزہ ان کی شہادت ہوئی، مصعب بن عمیر ان کی شہادت ہوئی، حضرت شماس ان کی شہادت ہوئی، حضرت حنظلہ رسول الملائکہ ان کی شہادت ہوئی. ایسے 70 صحابہ میرے نبی سے شہید ہوئے. ایک بات آپ کو بتاؤں، شہادت کی وجہ پر جانے سے پہلے آئیے ذرا دل کے کانوں سے سنیے. جب حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں تو حمزہ کو اتنا دردناک انداز سے لوگوں نے قتل کیا، اتنے دردناک انداز سے شہید کیا کہ حضرت حمزہ کے ہونٹ کاٹ لیے، حضرت حمزہ کی انگلیاں کاٹ لی، حضرت حمزہ کا کان کاٹا، حضرت حمزہ کی زبان کاٹی، حضرت حمزہ کے اعضاء کو کاٹ کر ایک سوئی کے ذریعے سے رسی میں پھلویا اور اس کو ہار بنایا اور ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا. اور اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ میرے نبی کا وہ چچا جس کو حضور اپنے باپ کی طرح مانتے تھے، جن سے حضور بہت پیار کرتے تھے، ان کا سینہ چیرنے والوں نے چیرا اور سینہ چیر کر کے کلیجہ نکالا اور کلیجہ نکال کر اس کو چبایا. ظلم کرنے والوں نے اتنا ظلم کیا کہ حمزہ کی لاش پہچان میں نہیں آتی تھی. اللہ اکبر. حضرت حمزہ کی لاش دیکھ کر حضور رو دیے اور فرمایا کہ اگر مجھے اپنی پھوپھیوں کا خیال نہ ہوتا، یعنی حمزہ کی بہنوں کا خیال نہ ہوتا، تو میں اپنے چچا کو ایسے ہی چھوڑ کر کے چلا جاتا تاکہ درندے حمزہ کی لاشوں کو کھا جاتے اور پھر حمزہ کا حشر اسی حال پہ ہوتا. لیکن پھوپھیوں کا خیال ہے. حضرت زبیر ابن عوام کہتے ہیں میرے رسول نے مجھ سے کہا، زبیر تیری اپنی صفیہ کو تیرے ماموں حمزہ کے لاشے پہ جانے مت دینا. آخر وہ ایک بہن ہے، بہن بھائی کی اس طرح سے لاش کو مستق کی امید نہیں دیکھ سکتی. تو اللہ اکبر. حضرت زبیر نے اپنی ماں سے کہا، اے میری امی تم ماموں کے لاشے پر مت جانا، تم ماموں کے جنازے پر مت جانا، تم دیکھ نہیں سکو گی. تو میرے نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ نے کہا تھا، زبیر ہٹ، اگر حمزہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو صفیہ بھی عبد المطلب کی بیٹی ہے. حمزہ کی رگوں میں اگر عبد المطلب کا ہاشمی خون ہے تو صفیہ کی رگوں میں بھی عبد المطلب کا ہاشمی خون ہے. اور اس کے بعد اپنے بھائی کے لاشے پر جب حضرت صفیہ گئی تو میرے نبی کی پھوپھی حمزہ کے لاشے پہ کھڑے ہو کر کے کیا پیارا جملہ کہتی ہے، حمزہ تو نے نبی کے چچا ہونے کا حق ادا کیا. ایک بہن اپنے بھائی کا جنازہ دیکھ کر کس قدر صبر ضبط کے ساتھ کہتی ہے، حمزہ تو نے اپنے نبی کے چچا ہونے کا، تو نے نبی کے چچا ہونے کا. حضرت صفیہ نے دیکھا اس وقت کے حالات کتنے معصوم تھے. 5-5 ہزار کی جنس پہننے والوں کو کیا پتا کہ دین کتنی تکلیفوں سے ان کے گھر میں، شادیوں میں ناچنے والوں کو کیا پتا کہ دین کتنی مشکل سے آپ کے گھر تک پہنچے. نماز کے وقت میں واٹس ایپ کھیلنے والوں کو کیا پتا کہ دین کتنی مشکل سے آپ کے گھر تک پہنچے. ایک دن میں 2 مرتبہ لباس تبدیل کرنے والے فیشن پرستوں کو کیا پتا کہ دین اتنی مشکل سے ہمارے گھر تک پہنچے. اگر اس قوم کو احساس ہوتا کہ دین اتنی مشکل سے ہمارے گھر تک پہنچا تو شاید یہ قوم کبھی نماز کو ترک نہ کرتا. کرکٹ کے لیے کاروبار بند کرنے والی قوم نماز کے لیے بھی کاروبار بند ضرور کرتی. شادی کے لیے کاروبار بند کرنے والی قوم نماز کے لیے بھی کاروبار ضرور بند کرتی. لیکن کم نصیبی کے میری قوم کے جوانوں کو نہیں پتا کہ کتنی محنت سے دین تمہارے گھر تک پہنچا. شاید کسی نے آپ کو یہ سبق پڑھا دیا کہ حضور نے چاند کے ٹکڑے کر دیے اور 2 ٹکڑے دیکھ کر کے پورا مکہ مسلمان ہو گیا. بڑی معذرت کے ساتھ
चांद के 2 टुकड़े करना हक है, लेकिन जो लोग चांद के टुकड़ों को देखकर मुसलमान नहीं हुए थे, वो लोग मेरी नबी की मेहनतों से मुसलमान हुए थे। हुजूर की मेहनतों को तुमने ज़ाय कर दिया। रात के 3-3 बजे तक यूट्यूब पर ज़िना के मनाज़िर देखने वाले मेरे कौम के जवान, लड़कियों के साथ नाजायज दोस्ती करने वाले, मौज मस्ती करने वाले मेरे भाई, जरा सोच तो सही, तेरे नबी ने कितनी मेहनत की, मेरे और तेरे आका ने कितनी मेहनत की, सहाबा ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। तुम्हें अपने माँ बाप की कुर्बानियों का एहसास तो है, मगर तुम्हें अल्लाह के रसूल की और सहाबा की कुर्बानियों का एहसास नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान कहता है, इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं गुनाह और जराइम करके, अल्लाह ने दोनों जहान में उनको अपनी रहमत से महरूम कर दिया है। नबी का दिल न दुखाओ, नबी को अज़ियत न पहुंचाओ। अल्लाह अकबर। इतनी ऐश में कैसे मनमौजी में जी रहे हैं, कैसे हौज मौज कर रहे हैं। अल्लाह, मेरे नबी की फूफी हजरत सफिया ने देखा कि भाई का कटा हुआ लाशा पड़ा हुआ है, तो अपने बेटे से कहने लगी, बेटे जुबैर जाओ और मेरे घर में इस वक्त 2 दुपट्टे रखे हुए हैं सूती कॉटन के, वो लेकर के आओ। हजरत जुबैर घोड़ा दौड़ाते हुए गए, 2 सूती दुपट्टे लेकर आए। सफिया मेरे नबी के पास आई और आकर के दोनों दुपट्टे पेश करके कहती है, या रसूल अल्लाह, ये मेरे भाई के कफन का मैंने इंतजाम किया है। आका, मुझे पता है कि इस वक्त आपके पास इन 70 शहीदों को कफन देने के लिए कपड़ा भी मौजूद नहीं। जिन लोगों ने अव्वलीन इस्लाम के नाम पे जान बर्बाद किया, दिन में 2-2 मरतबा कपड़े तब्दील करने वाले फैशन परस्तों, नर्म गड्ढों पे लेट करके सीरियल और फिल्में देखने वालों, सहाबा की इन कुर्बानियों का तुम क्या जवाब दोगे? अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाओगे? सफिया कहती, आका मुझे पता है आज आपके पास शहीदों को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है, इसलिए मैंने 2 दुपट्टे मंगाए मेरे भाई के लिए। हमजा को इन 2 दुपट्टों में कफन दे दिया जाए। आज एक लावारिस मैयत मिलती है, रेलवे स्टेशन पर पड़ी हुई, बस स्टॉप पर पड़ी हुई, रास्ते में पड़ी हुई, उस लावारिस मैयत को भी लोग 3-3 कपड़ों में सुन्नत के मुताबिक कफन देते हैं। लेकिन हाय रे सहाबा की कुर्बानियां, जिनके लिए कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सबसे पहले अगर कुरान मुक़द्दस ने किसी की जिंदगी का ऐलान किया है तो वो यही शुहदाए बहुत है। इन्हीं के हक में ये आयतें नाज़िल हुई है। अगर इसका फैजान, इसका हुक्म क़यामत तक के शहीदों के लिए आम है। हज़रत हमजा के लिए 2 दुपट्टों के टुकड़े बहन ने पेश किया, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई के लिए ये 2 दुपट्टे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, फूफी, तुमने तो हमजा के लिए कफन का इंतजाम कर लिया, लेकिन यहाँ पर मुझे मेरे एक सहाबी की कुर्बानी याद आ रही है। उसका नाम मुसअब इब्न उमैर है। वो उमैर का बेटा बहुत मालदार था, फूफी, और सबसे ज्यादा कीमती कपड़े मक्के में अगर कोई पहनता था तो वो उमैर का बेटा मुसअब थे, और सबसे कीमती कोई लगाता था तो वो मुसअब लगाता था। फूफी जान, जब ये मुसलमान हो गया तो इसकी माँ ने कहा, तू मुर्तद हो गया? तो मुसअब ने कहा था, नहीं, मैं मोमिन हो गया। तो कहा कि तूने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया? मुसअब ने कहा हाँ। उसकी माँ ने कहा था, या मुझे चुन या मोहम्मद को चुन। तो मेरे मुसअब ने कहा था, तुझ जैसी 1000 माएं मैं नबी के कदमों पे कुर्बान करता हूं। माँ ने कहा था, अगर तू मुझे कुर्बान करता है मेरे नबी के कदमों पे, मेरे कपड़े वापस दे और मेरे घर से निकल जा। मुसअब ने कपड़े उतार के फेंक दिए, घर से निकल गए और टाट लपेट कर हुजूर की बारगाह में आ गए। सरकार ने कहा, सहाबा से,
اس کو پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والے، کیا ہم میں سے کوئی یہ قربانی دے سکتا ہے؟ گانوں کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرنے والی قوم، فلموں کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرنے والی قوم، شراب اور شباب کی عدتوں کو آباد کرنے والی قوم، ان کو حق کیا ہے یہ کہنے کا کہ ہم اپنی جان سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں؟ اپنی جان سے زیادہ نبی سے پیار تو وہ کرتے تھے جنہوں نے سارا آرام عیش تک دیا تھا۔ سرکار نے مصعب کو ٹاٹ میں دیکھ کر کے کچھ ایسے پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری محبت نے اس نے دین کیا قبول کیا، اس کی ماں نے اس کا سارا آرام چھین لیا اور اس کے کپڑے بھی چھین کے اس کو ٹاٹ پہنا دیا۔ حضور نے ان کو مدینہ شریف بھیجا۔ اسلام کے پہلے مبلغ شہر مدینہ منورہ میں، شہر رسول میں پہلے مبلغ اسلام کے جنہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے مصعب بن عمیر، وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ حضور کہتے ہیں تو حمزہ کی بہن ہے، تو نے دوپٹوں کا انتظام کیا، لیکن میرے مصعب کی کوئی بہن اس میدان میں نہیں ہے، اس کے کفن کا انتظام کون کرے گا؟ میری تمنا ہے کہ ایک دوپٹہ میرے مصعب کے لیے دے دے اور ایک دوپٹہ تیرے بھائی حمزہ کے لیے دے دے۔ تو اس وقت حضرت صفیہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان ہیں، یہ دونوں دوپٹے آپ، اب حمزہ کو دینا یا کسی کو دینا ہے کوئی عیب نہیں، آپ جس کو چاہیں، آپ مالک و مختار ہے یا رسول اللہ، آپ جس کو چاہیں دے دیں۔ سرکار نے ایک دوپٹہ صحابہ کو دیا، لو حمزہ کو ڈال دو، دوسرا دوپٹہ صحابہ کو دیا، لو مصعب بن عمیر کو ڈال دو۔ صحابہ پلٹ کر روکتے ہوئے یا رسول اللہ دوپٹے ان کے بدن پہ ڈالتے سر پہ ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتے، سر پہ ڈالتے تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر پہ ڈالتے تو سر کھل جاتا ہے۔ کیا کریں آپ میرے نبی کے پر میرے نبی نے فرمایا سر پہ دوپٹے ڈال دو اور پیروں پہ گھاس کر اور گھاس کا کفن دے کر ان کو دفن کر۔ اولی دین کی خدمت کرنے والے کو گھاس کا کفن دے کر گھاس ان کے بدن پہ ڈال کر ان کو دفن کر۔ یہ شہادت ہے عمر، یہ عمر کو 70 صحابہ میدان عمر میں شہید، 70، لیکن وہ شہید کیوں ہوئے؟ ان کی شہادت کی وجہ سے۔ مسلمان کیوں شہید ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا قتل عام کیوں ہوتا ہے؟ کیوں شہید ہوئے تھے وہ 70 صحابہ؟ اس کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ اب دل کے کاموں سے سنا۔ ان وجوہات میں سے وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے جب شروع ہوتے وقت کہا تھا اپنے چند صحابہ سے اس پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ، جبل روما کی طرف اشارہ کرتے، اس پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ کہوں پہاڑ سے نیچے مت اترنا، جب تک میں نہ کہوں پہاڑ سے نیچے مت اترنا، جب تک میں نہ کہوں پہاڑ سے نیچے مت اترنا۔ اگر تم دیکھنا کہ ہم کو گاجر مولی کی طرح کٹتے ہیں تو بھی تم نیچے مت آنا، اور تم دیکھنا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں تو بھی تم نیچے مت آنا۔ اس وقت تک جب تک کہ میں نہ کہوں، اس کے بعد ہوا کیا؟ جب یہ احد شروع ہوئی، دشمن پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹا، حتیٰ کہ دشمن جب پیچھے ہٹا اور میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگا تو پھر کیا ہوا؟ جو لوگ پہاڑ پر کھڑے تھے، جبل روما پر جو صحابہ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دشمن تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا، وہ سمجھے جنگ ختم ہو گئی، وہ پہاڑ سے نیچے آنے لگے۔ تو کچھ صحابہ نے سمجھایا جو پہاڑ پہ کھڑے تھے ایسی غلطی مت کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک پہاڑ سے نیچے مت آنا۔ انہوں نے کہا، حضور
نے ضرور کہا تھا، لیکن یہ اس وقت کہا تھا جب تک جنگ جاری رہے گی۔ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، جنگ جاری رہنے تک کے یہ حکم تھا۔ اب جنگ ختم ہونے کے بعد حضور کا یہ حکم نہیں ہے، اس لیے ہم تو نیچے ضرور جائیں گے۔ اور وہ نیچے چلے گئے۔ انہوں نے حضور کی نافرمانی نہیں کی تھی، انہوں نے حضور کے حکموں کے خلاف نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ان کی خطۂ اجتہادی تھی، یہ ان کی لغزش اجتہادی تھی، اور وہ حضور علیہ السلام کے فرمان پر خطۂ اجتہادی کی بنیاد پہ عمل نہ کر سکے۔ حضور کے ایک فرمان پر وہ خطۂ اجتہادی لغزش اجتہادی کی بنیاد پر عمل نہ کر سکے۔ جب وہ صحابہ نیچے آ گئے، دشمن بھاگ رہا تھا جان بچا کر، اس نے دیکھا کہ پہاڑ خالی ہے، رستہ خالی ہے، اس سے پلٹ کر کے حملہ کر دیا، اور جب پلٹ کر کے حملہ کر دیا تو پھر مسلمان سنبھل نہ سکے، اور 70 جانی نقصان ہوا۔ 70 گھروں کے اندر گویا کہ 70 گھر ماتم کدا بن گئے۔ 70 اللہ اکبر گھروں میں کوئی بیوہ ہوئی، کوئی یتیم ہوا، کسی کی موت اجڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ چلا مسلمانوں کی جانیں کب جاتی ہے، ایک خطۂ اجتہادی کی وجہ سے۔ اگر صحابہ نے حضور کے فرمان پر بظاہر عمل نہ کیا تو 70 جانیں چلی گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ مجھے بتاؤ، جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر نہیں، نہ فقیر خواہش کی بنیاد پر نہیں، بلکہ لغزش اجتہادی کی بنیاد پر حضور کے فرمان پر عمل نہ ہوا تو 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہاں تو پوری قوم نبی کی نافرمان ہو گئی، یہاں تو پوری قوم اللہ کی نافرمان ہو گئی، یہاں تو پوری قوم گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ قوم کا حال یہ ہے، جوانوں کے ہاتھ میں شراب کے پیالے، اللہ کا نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز دوستی کر رہے ہیں، لوگ تالیاں مڈا کر چکر میں پھینک رہے ہیں، گھروں کے اندر فلموں کے نام پر کفریہ کلمات بج رہے ہیں۔ اللہ مجھے بتاؤ، پوری قوم اللہ رسول کی نافرمان ہو گئی، ایک لغزش اجتہادی کی بنیاد پر 70 جانیں جاتی ہے، تو کروڑوں جرائم کی بنیاد پر لاکھوں جانیں نہیں جائے گی، اتنی جانیں نہیں جائے گی۔ دنیا کے اندر اب بھی یہ چلتی ہوئی آگ، اب بھی یہ اٹھتے ہوئے جنازے، اب بھی یہ بیوہ ہوتی ہوئی بیٹیاں، اب بھی یتیم پوتے میں بچے تمہیں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، باپ بند کر دو، گناہ بند کر دو، اللہ رسول کو اذیت پہنچانا بند کر دو۔ اب بھی دنیا میں بہاریں نازل ہوگی، اب بھی دنیا میں رحمتیں نازل ہوگی، اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے دور کر دیا۔ سوچو، طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے اپنے گناہ نبی کو تکلیف پہنچاتے، جتنے اپنے جرائم نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور کی امت سے کتنا پیار، کتنی محبت کی ہے، اس محبت کا سر کیا تھا۔ مولا کائنات علی کے مرتضی کہتے ہیں جب ہم نے حضور کو قبر انور میں رکھا، قبر انور میں رکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے دل میں گیا، علی آخری مرتبہ چہرے رسول دیکھے، اب اس کے بعد یہ چہرہ پھر نظر نہیں آتا۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے نبی کا چہرہ دیکھا آخری بار تو دیکھا کہ حضور کے ہونٹوں پہ چنبش، حضور کے ہونٹ پہ میرے دل میں خیال آیا آخری مرتبہ حضور کیا حکم دے رہے ہیں، ذرا سن تو علی، علی ذرا سن تو تاکہ حضور کے حکموں پہ عمل کیا جائے۔ مولا کائنات کہتے ہیں جب میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبر سے اٹھوں گا تو بھی رب حبلی امتی کہتے ہو۔ امام اہل سنت والا حضرت سکتی آج بھی حضور اپنی قبر انور میں جو دعا کر رہے ہیں وہ رب حبلی امتی کہتے ہیں آج بھی۔ اسی لیے ایک روایت نکلتی امام اہل سنت میں کہ جب بھی تمہارے کان بجا کرے، کان بجا کرے،
کان بجے تو حضور پہ درود پڑھا، کان بجے تو حضور پہ، کان بجنے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچانک نہیں ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کوئی آواز آتی ہے، ہم پلٹ کے دیکھتے کس کی آواز آتی ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا، اس کو کان بجنا کہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کان بجا کرے تو حضور پہ درود پڑھا، کان بجا کرے تو حضور پہ، ہم ڈر جاتے ہیں کسی جنات کی آواز تو نہیں، کسی چڑیل بھوت کی آواز تو نہیں، کس کی آواز ہے؟ نہیں، کسی جنات اور چڑیل بھوت کی آواز نہیں، بلکہ کان بجنا اچھی علامت ہے۔ اگر کسی کو اچانک کہیں سے ستائے، کوئی نظر نہ آئے اور کان بجے تو حضور پہ درود پڑھا کرو۔ درود کیوں درود پڑھا کرو؟ تو امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ حضور ابھی بھی اپنی قبر انور میں دعا کر رہے ہیں، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ تو اللہ اپنے کسی بندے پر کرم کی نظر کرتا ہے، اور حضور کی وہ اٹھنے والی آواز جو دعا کی شکل میں اٹھ رہی ہے، وہ دعا اللہ کسی مومن بندے کو سنا دیتا ہے۔ تو اس وقت حضور کی آواز اس کے کان میں آتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے میرے کان بج رہے ہیں، وہ کسی اور کی آواز نہیں بلکہ تیرے نبی کی آواز ہے، میرے رسول کی آواز ہے۔ اللہ تجھ پہ کرم کرتا ہے، تب تیرے کانوں میں وہ آواز آتی ہے، تو حکم ہے کہ اس وقت وہ درود پڑھا کرتا ہے۔ سوچو آج بھی حضور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، آج بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضور ہم کو کبھی نہیں بھولے، اور ہم گناہوں میں حضور کو بھول گئے، اپنے نبی کو بھول گئے۔ میں کیا عرض کروں آپ سے، حضور ہم کو کہیں نہیں بھولے، بلکہ میرے بھائیوں خدا کو دیکھ کر بھی حضور اپنی امت کو نہیں بھولے۔ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی، ابا جان فاوحا الی عبدہ ما اوحا، آپ جب معراج پر گئے تو اللہ نے جو آپ سے وحی کرنی تھی کر لی، نہ اللہ نے بتایا کہ کیا وحی کی اور نہ آپ نے بتایا کیا وحی کی۔ بابا جان بتائے نا کہ اللہ نے آپ سے پیاری پیاری کون کون سی باتیں کی، ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ تم نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں، لیکن تو راز کی ایک ہی بات بتاتا ہوں، سب نہیں بتاتا، ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میرے اللہ کے قرب میں پہنچا تو اللہ نے مجھ سے جو جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی، جب میں اپنے رب کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا، اے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ اللہ سیدہ مچل گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ میرے بابا اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ مجھے سے پیار کرتے ہیں، تو 70,000 بار جب اللہ نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو میرے لیے بھی تو کچھ مانگا ہوگا۔ اللہ اے میرے آقا کے غلاموں، ہم نے وفا کرنے والوں کو کیا جفا دیا، ہم نے پیار کرنے والوں کو کیا صلہ دیا، ہم نے محبت کے صلے میں کیا کیا، کتنا برا کیا ہم نے، کتنا برا کیا ہم نے۔ سیدہ اس لیے خوش ہو گئی کہ میرا بابا تو پورے خاندان میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ جب اللہ نے کہا 70,000 بار کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو میرے ابا نے میرے لیے تو کچھ مانگا ہوگا، لیکن سیدہ نے مچھر کے ابا جان جب اللہ نے 70,000 بار یہ کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو آپ نے کیا کیا مانگا ابا جی؟ سرکار نے کہا جب میرا اللہ کہتا تھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو میں ایک ہی جواب دیتا، میری امت کو بخش، میری امت کو بخش، میری امت کو بخش۔ وہ 70,000 بار کہتا تھا کیا مانگتا ہے، میں ایک ہی بات کہتا، میری امت کو بخش دے۔ حتیٰ کہ رب نے فرمایا پیارے تیری امت کے حوالے سے تجھے رسوا نہیں ہوگا، تو جس کو چاہے گا میں جنت عطا کروں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، نبی نے بظاہر اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، بظاہر اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ ہم پاپیوں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، بے نمازیوں کو، گاڑی اڑا کے گٹروں میں پھینکنے والے بے وفاؤں کو حضور نے کتنا پیار کیا، کتنا پیار کیا۔ حضور کہتے 70,000 بار خدا کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن میں نے ایک ہی بات کی، میری امت کو بخش، میری امت کو بخش دی۔ بتاؤ
اس پیار کے سلے میں ہم نے کیا کیا؟ یہی کانوں میں ایئر فون لگا کے رات میں گلیوں میں کمر بٹا کے گانے سنتے ہیں، یہی سلا دیا محبت کا۔ اگر ہیرو داڑھی رکھ لے تو ہم بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں، داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، اس لیے داڑھی نہیں رکھتے۔ اگر ہیرو 5000 کی جنس پہن لے، دوسرے دن ہم بازار میں جا کر شو روم میں جا کر 5000 کی جنس خرید کے لاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس نیت سے ٹوپی بھی خریدی ہے کہ اسلام میں ٹوپی پہننے کا حکم دیا؟ ہم تو ٹوپی بھی پہنتے جمعہ کی 2 رکعت میں تو اتنا سنبھال کر پہنتے ہیں کہ ہمارے سر کی مانگ نہ ٹوٹے۔ میں نے دیکھا ہے میری قوم کے جوانوں کو اتنی آہستہ سے ٹوپی پہنتے ہیں کہ جمعہ کی 2 رکعت کے لیے کہ سر کی مانگ نہ ٹوٹے۔ ہنسنے کی بات نہیں، جو قوم نبی کے نام پر اپنی مانگ بگاڑ نہیں سکتی وہ قوم نبی کے نام پہ اتنی جائے۔ کیا وفا کیا حضور کو؟ وفا کے سلے میں کیا ہے؟ جو کہتے تھے نا نبی سے عشق کرتے ہیں وہ قبروں میں چلے گئے۔ ہمیں عشق کرنے کا سلیقہ نہیں، عشق میں اپنی مرضی نہیں چلتی، عشق میں تو محبوب کی مرضی چلتی۔ ارے عشق والے کروڑوں نقصان اٹھاتے ہیں اور حبیب کو راضی کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا جب حضور معراج پر گئے تو سدرا پہ پہنچ کے آقا نے کیا کہا؟ جبریل چلو۔ جبریل نے کہا نہیں یا رسول اللہ کا ادب کیا جبریل نے؟ نہیں یا رسول اللہ، اگر جاؤں گا تو جل جاؤں گا تجلی باری تعالیٰ سے، ہے نا؟ یہ تو کہا۔ حضرت جلال الدین رومی کہتے ہیں وہ جبریل تھے، فرشتے ہیں، فرشتوں کو دل نہیں ہے، اس لیے فرشتے کو جب دل نہیں ہے فرشتہ محبت کر سکتا ہے، عشق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عشق صرف دل والے کا۔ حضرت جبریل کا مقام مرتبہ اپنی جگہ افضل ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ اشرف المخلوقات جو انسان ہے وہ دل کی وجہ سے ہے۔ ہر مخلوق محبت کر سکتی ہے، عشق نہیں کر سکتی، کیونکہ عشق کے لیے دل چاہیے، اور دل اس گوشت کے ٹکڑے کو نہیں کہتے، دل اس کو کہتے ہیں جس میں عشق ہوتا ہے۔ میرے امام نے کہا دل ہے وہ دل